آج لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے مسائل ہیں، توحید پر تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے بڑی مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں. اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے توحید پر تقریر نہ کرو. یاد رکھیے دوستو، سارا بگاڑ، سارے فرقے بنتے ہیں توحید چھوڑنے کے بعد. اتنے اہل حدیث علماء بیٹھے ہیں، اتنے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے، لیکن اتنے اختلاف کے باوجود کوئی کہتا میرا فلاں فرقہ ہے نہیں کر سکتا. اسی لیے اتحاد اور اتحاد سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے فکری طور پر تو جماعت اہل حدیث سے زیادہ اتفاق کسی قوم میں نہیں ہوتا. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ہم نے تجربہ کیا آسمان کے نیچے اور زمین پر بسنے والی قوموں میں اہل الحدیث سے زیادہ اتفاق کسی قوم میں نہیں ہوتا. یہ دوسری چیز ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ان کے ہاں گولیاں بھی چل جائیں تو کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں ہمارے خلاف ایک بات لکھ دے تو کہا دیکھو علماء میں اختلاف ہے. الحمدللہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری منہج، ہمارے نہ سوچ میں اختلاف ہے، نہ فکر میں اختلاف ہے، نہ ہمارے منہج میں اختلاف ہے. فرقہ وہ ہے جس میں اختلاف ہو، سمجھ کا، منہج کا، عقیدے کا اختلاف ہو. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کہیں بھی ہوگے، عرب کا ہو یا عجم کا، ہر اہل حدیث کی فکر ایک ہوتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہاں اگر اختلاف ہے تو علامہ حالی کہتے ہیں جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. اے اتفاق کی دعوت دینے والوں، باطل پر سب صحیح ہیں، سب حق پر ہیں، توحید سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس لیے توحید پہ گفتگو نہ کی جائے. اللہ کے بندے انسانیت کو توحید دے گے کب؟ جب توحید پر کانفرنسیں نہ ہو، توحید پر تقریر نہ کی جائے، توحید کے مسائل نہ بیان کیے جائیں. تو علامہ حالی بڑی پیاری بات کہتے تھے، سن لینا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا. صحابہ کرام آپس میں اختلاف ہوتا تھا، فکر کا، اجتہاد کا، فیصلے کا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. صحابہ ہمارے سلف آپس میں اختلاف کرتے تھے لیکن ان کے اختلاف میں شر نہیں تھا. اور بڑی تعجب کی بات ہے، علماء سے کبھی پوچھئے گا صحابہ میں سب سے زیادہ نوک جھونک کس میں ہوتی تھی؟ کس میں ہوتی تھی مشاہد؟ صحابہ میں نوک جھونک نہیں، ایسا کہتے ابو بکر عمر میں ہوتی تھی. نوک جھونک کس میں ہوتی تھی؟ ابو بکر عمر کے اندر. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہتے کہاں قریب تھا کہ ہمارے دونوں شیخین ہلاک ہو جائیں. اللہ اکبر. یہی ہے نا مشائخ، سب سے بڑی نوک چھوک، ایک دوسرے کی بات کاٹنا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. ایک کس میں ہوتا تھا؟ ابو بکر عمر میں. بلکہ عمر فاروق کہتے ابو بکر، ہم نے اندازہ لگایا تیری زندگی کے سب سے بڑا مقصد ہے عمر جو کہے اس کو الٹا تم کہو. اگر عمر کہہ دے رات ہے تو ابو بکر تم کہو گے دن ہے، اور اگر عمر کہہ دے دن ہے تو تم کہو گے. یعنی حضرت ابو بکر کہتے خبردار میرے اوپر الزام نہیں لگانا. نوک جھونک باتوں میں، مشورے میں، کسی مسئلے میں الگ چیز ہے، لیکن فرقے نہیں بنتے تھے. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. آج تمہارے اتفاق سے ان کا اختلاف زیادہ خیر و برکت کا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی ایسے بنا دے.